انہوں نے قرآن کریم سے نکال کر سول انجینئر کا کیا کیا پروسیس ہے وہ کتاب لکھی انہوں نے. اور جناب آپ کو تعجب ہوگا, آنکھوں کا آپریشن موتیا بن ہو جائے تو موتیا بن کے اوپر جس نے کتاب لکھی اس شخص کا نام ابو القاسم عمار موصلی ہے, جس کو دنیا کا سب سے پہلا آئی سرجن کہا گیا ہے. کہاں سے انہوں نے کتاب لکھی؟ قرآن کریم سے ڈھونڈ کر کے کتاب لکھی. اور ابن ہیثم کا نام سنا آپ نے؟ یہ کتاب اسٹیفن بریڈ ہارڈلی پروفیسر ہے, وہ لکھتا ہے ابن ہیثم کے بارے میں, آنکھوں کے اوپر کیمرہ کو ایجاد کرنے والا, چشمے کو ایجاد کرنے والا, اپنی آنکھوں سے وینس پلانٹ ہے, 8 پلانٹ ہے, ان 8 پلانٹ میں 8واں پلانٹ وینس ہے. اس وینس پلانٹ کو کھوج کر لانے والا یہی ابن ہیثم ہے. اور ابن ہیثم وہ ہے جو قرآن پڑھنا جانتا تھا, اور آنکھوں کا ڈاکٹر بننے کے لیے ان کی ابن ہیثم کی کتاب کا پڑھنا ضروری ہے. اور اس کتاب کا نام کیا ہے پتہ؟ اس کتاب کا نام انگلش میں ایجوکیشن آف آپٹکس ہے, ایجوکیشن دا نالج آف آپٹکس, اور اسی کو اردو میں بولتے ہیں علم بصریات. بتاؤ دنیا کا آئی سرجن اگر کوئی بننا چاہتا ہے تو علم بصریات اس کتاب کو جب تک نہیں پڑھے گا تو وہ آئی سرجن نہیں بن سکتا. کون تھا ابن ہیثم؟ قرآن سے کھوج کر نکال کر یہ کتاب لکھنے والا تھا. اسی لیے کہا اللہ کے نبی نے فَلْيَتَدَبَّرِ الْقُرْآنِ فِيهِ علم الاولین والآخرین. دونوں جہان کا, دنیا کا بھی علم ہے قرآن میں, مرنے کے بعد کا بھی علم ہے قرآن میں. اگر کسی کو لگتا ہے کہ قرآن پڑھ کر ہم آج کے زمانے میں قرآن کا دیوانہ, نبی کی دیوانگی کی بات کریں گے تو ہم دنیا کی جو نئی چیز ہے اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو قرآن و سنت کے خلاف ہو جائے. کیا ہوائی جہاز پر بیٹھ کر جانا قرآن کے خلاف ہے؟ کیا جناب ٹرین پر تیز رفتار سواری پر بیٹھ کر جانا, راکٹ پر سواری کرنا اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف, طریقے کے خلاف, سنت کے خلاف ہو سکتا, لیکن طریقہ ان کی زندگی میں اس کا وجود ہے کہ نہیں؟ دنیا والوں ہے 100 مرتبہ بولتا ہوں, اگر تمہارے دل میں بھوسا, دماغ میں بھوسا بھرا ہوا تو نکالو اور دیکھو, قرآن پڑھو. آج تم ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہو تو 1 گھنٹے میں کتنے دور تک؟ 1 گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ ڈومیسٹک فلائٹ جو سفر کرتی ہے 1 گھنٹے میں 800 سے لے کر 1200 کلومیٹر جا سکتے ہو. راکٹ پر بیٹھ کر 1 گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ 2500 کلومیٹر دور, 2500 کلومیٹر دور کا سفر آپ کر سکتے ہو, اس سے زیادہ نہیں. ٹرین میں بیٹھو گے آپ, راجدھانی میں بیٹھتے ہو تو 1 گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ 100 کلومیٹر دور جا سکتے ہیں. شتابدی میں بیٹھیں گے وہی رفتار, وندے بھارت میں بیٹھیں گے تو 110 115 ہو جائے گا, اس سے زیادہ نہیں. لیکن ان تمام سواری سے زیادہ تیز رفتار سواری اسلام میں موجود ہے. اللہ کے نبی بیٹھے ہیں, اللہ کے نبی نے سواری کی ہے. ابھی تو تم کہاں تک پہنچے ہو؟ زیادہ سے زیادہ کہاں تک؟ چاند پر پہنچے. چاند سے آگے دنیا اور بھی ہے, چاند سے آگے کوئی نہیں گیا نا. اگر ہوائی جہاز پر بیٹھتے ہیں یا کسی تیز رفتار سواری پر بیٹھتے ہیں تو اعتراض کرنے والوں, یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے, یہ اللہ کے نبی کی زندگی کے واقعے کے خلاف نہیں ہے. لوگوں کے دماغ میں بھوسا مت بھرو, لوگوں کے دماغ میں غلط فہمی پیدا مت کرو. اللہ کے نبی ان سے زیادہ تیز رفتار سواری پر بیٹھ کر وہ سواری کر چکے ہیں. چاند پر پہنچے تو کامیاب مانتے ہو, لیکن جو سورج پہ گیا, جو جنت چلا گیا, جو جہنم گیا, جو آسمان تک چلا گیا, آسمان تک قیامت تک آنے والی کوئی نسل آسمان کو کوئی چھو نہیں سکتی. بڑا سے بڑا انجینئر, بھلے ہی جناب ایلن مسک بہت کوششیں کر رہا ہو کہ ہم جناب مارچ پر, چاند پر ہم دنیا بسانا چاہتے ہیں, لیکن کامیاب نہیں ہوا. آج وہ لاکھ کوشش کر لے دنیا, لیکن پہلے آسمان کو چھو کر آ سکتا؟ کوئی نہیں آ سکتا. قیامت تک ساری نسلیں اگر آ جائے, سارے سائنسداں اگر مل کر ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر
اگر یوں کہے کہ ہم آسمان کو چھونا چاہتے ہیں نہیں چھو سکتا، لیکن آسمان کو چھو کر آسمان سے بھی آگے اگر کوئی گیا ہے تو آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ اور سنو، سب سے تیز رفتار سواری پر بیٹھ کر کے گئے۔ کون سی سواری تھی؟ وہ سواری تھی جناب براق کی۔ آپ مکہ سے ام ہانی کے گھر سے آپ بیت المقدس گئے ہیں نماز پڑھا کر، ڈائریکٹ براق پر بیٹھ کر کہاں گئے؟ سب سے پہلے آسمان پر گئے، دروازے پر پہنچتے، دروازہ کھولا جاتا ہے، پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں۔ ہے آج تک دنیا کے اندر کوئی مائے کا لال کہ بتائیں مجھے کہ آسمان سے چاند سے آگے میں گیا ہوں؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ 14 سے 50 سال پہلے اللہ کے نبی براق پر بیٹھ کر آسمان، ساتویں آسمان کے بعد بھی بیت معمور ہے وہاں گئے، اس سے آگے عند سدرۃ المنتہی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ اللہ کے قریب بالکل، جبرائیل کو بھی جہاں سے آگے جانے کی پرمیشن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی گئے، رب سے ملاقات کر کے آئے۔ ہے تمہاری پہنچ، زیادہ سے زیادہ تلوے چاٹتے ہو امریکہ کے، زیادہ سے زیادہ تلوے چاٹتے ہو اسرائیل کے، زیادہ سے زیادہ تلوے چاٹتے ہو چائنا کے۔ پوچھو چائنا، تم آسمان سے، چاند سے اوپر گئے آسمان میں، پہلے آسمان میں گئے، وہ کہے گا کہ how is it possible? How can I reach at the sky? upper sky ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ کوئی مائے کلال نہیں بتا سکتا۔ قیامت تک کے لیے چیلنج، بتاؤ تم جا سکتے ہو آسمان پہ؟ نہیں جا سکتے، لیکن قربان جاؤ اللہ کے نبی علیہ السلام پر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام گئے اور چند سیکنڈوں میں آسمان، زمین، چاند اور پورے سارے جناب پورے سولر سسٹم کا، بلکہ پورے برہمانڈ کا، سولر نہیں پورے برہمانڈ کا، جنت کا، دوزخ کا، سب جگہ کا معائنہ کر کے رب کے پاس سے نماز کا تحفہ لے کر چند سیکنڈوں میں آپ آئے۔ تو آپ گئے تھے کنڈی لگا کے، کنڈی جب لگی تھی تو جب آئے، بہت ساری روایت میں ہے کہ وہ کنڈی ہل رہی تھی، تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کتنی تیز رفتار سواری پر بیٹھ کر گئے ہوں گے۔ اتنی تیز رفتار سواری قیامت تک دنیا کا کوئی سائنسدان نہیں بنا سکتا، اور اس تیز رفتار سواری کا نام کیا ہے؟ براق۔